میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ جس آیت کو میں نے خطبے میں پڑھا، خطبے میں جو آیت پڑھی وہ عام طور سے آپ سنا کرتے ہوں شاید، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ارشاد ہو رہا ہے، بہت غور سے سنیں ترجمے کو، اور پھر اس کے بعد میں موضوع پیش کرتا ہوں کہ ان مجالس کا موضوع کیا ہوگا انشاءاللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں تمام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، مومنین میں کچھ مرد ہیں۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں بھی کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ فمنہم من قضى نحبہ، اب ان میں بھی، ان مردوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کی مدت پوری ہو گئی، مدت زندگی پوری ہو گئی، مدت حیات پوری ہو گئی۔ فمنہم من قضى نحبہ، مدت پوری ہو گئی اور وہ اللہ کی جانب چلے گئے۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی موت کے انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، لیکن دونوں طرح کے لوگوں میں، چاہے وہ کہ جو اللہ کی جانب چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور چاہے وہ کہ جو ابھی حیات ہیں، ان دونوں میں، ان دونوں گروہوں نے، ان دونوں طرح کے لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بدلا نہیں۔ بہت زبردست افراد کے بارے میں یہ آیت ہے۔ آپ خود سوچیں، مومنین میں بھی جو مرد ہیں ان کے بارے میں۔ اسی آیت کے ذیل میں جو موضوع میں نے چنا ہے ان مجالس کے لیے، وہ موضوع یہ ہے کہ کربلا میں، غور سے سنیں آپ، کربلا میں عوام اور خواص کا کردار اور ہمارے لیے عبرتیں۔ ہم دیکھیں گے اس موضوع کے تحت، تھوڑی سی آپ کو ایک جھلک دیتے ہیں کہ کیا عوام اور خواص کا کردار کیا رہا، اور اس کے بعد ہمارے لیے بھی کیا عبرتیں ہیں۔ ہم دیکھیں گے اور جانیں گے انہی مجالس میں کہ بعض افراد کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، مثل حر جو آخری موقع پہ آ گئے، انہوں نے کیا کردار نبھایا، ان کی وجہ سے لشکر حسینی پر فرق کیا پڑا، اور ساتھ ہی ساتھ بعض افراد کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے خط لکھ کر بلایا تھا اور اس کے بعد دھوکہ دیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ وفا نہیں کی، ان کا کیا کردار تھا کربلا میں، اور پھر ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، ہم کیا کربلا سے کیا درس و سبق لے سکتے ہیں انہی افراد کی زندگی کو دیکھ کر۔ انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے۔ لیکن پہلے بس آج کی مجلس یہ بھی آپ کو بتا دیں، جب تک آپ پانچوں مجلس میری یہ جو ہیں اس سیریز یہ سن نہ لیجئے گا، کوئی فیصلہ نہ کیجئے گا۔ یہ پانچوں مجلسیں ایک سلسلہ ہے، ایک لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے، اور ان میں جو آج بحث شروع کر رہا ہوں اسی کو آگے آپ بڑھاؤں گا انشاءاللہ، اور آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کہنا چاہتے تھے انشاءاللہ۔ آج کی مجلس تمہیدی مجلس ہے، اور ایک مقدمہ اور ایک تمہید جو ہے آج قائم کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس آپ غور سے سنیں، کیا ہے موضوع؟ کربلا میں عوام اور خواص کا کردار اور ہمارے لیے عبرتیں۔ آج میں جن دو چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ عوام اور خواص۔ کیا ہوتے ہیں عوام اور خواص؟ پھر دیکھیں گے کربلا میں عوام و خواص کون تھے۔ یہ 30,000 کا مجمع، ایک آپ کو جھلک دے رہا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں اس کی۔ یہ 30,000 کا مجمع لشکر جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، آپ سوچیں 30,000 لوگوں کو کھڑا کریں اور تمام جنگی سامان کے ساتھ، مرکب گھوڑوں کے ساتھ، جنگی سامان اسلحوں کے ساتھ، تو کہاں تک یہ لشکر پہنچے گا؟ اس میں سے کتنے لوگ امام حسین علیہ السلام سے واقف تھے، ان کی منزلت و مرتبے کو جانتے تھے؟ کتنے لوگ اصحاب حسینی سے واقف تھے؟ کتنے لوگ جناب علی اکبر سے واقف تھے؟ کتنے لوگ جناب ابو الفضل العباس علمبردار سے واقف تھے؟ یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد ان کا کیا کردار رہا۔
مگر جو بات سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خواص کیا ہیں اور عوام کیا ہے. آپ نے اگر لغوی معنی آپ جاننا چاہیں، آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ خواص کا مطلب خاص لوگ، اسپیشل لوگ، ریناؤنڈ فیگرز، بہت مشہور اور فیمس لوگ جو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، جن کو ہر آدمی جانتا ہے، یہ خواص ہیں. جن کے نام کی بہت شہرت ہوتی ہے، جو بہت ہی برجستہ اور نمایاں پرسنالٹی رکھتے ہیں، یہ ہے خواص. ان کے مقابلے میں کچھ عوام ہیں. عوام کون ہیں؟ عوام وہی بھولے بھالے لوگ جن کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی. عوام وہی لوگ کہ جن کو آپ بھیڑ کے نام سے، کراؤڈ کے نام سے، ماسس کے نام سے جانتے ہیں، جو ہر آواز پر دوڑ پڑتے ہیں، جو خود سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ عوام ہے. خواص اور عوام، اسی پر روشنی ڈالنی بس آج. خواص میں نے لغوی معنی پیش کیا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات. اب خواص کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ خواص کون لوگ ہوتے ہیں. خواص وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر سماج، ہر معاشرے میں کیل کا کام کرتے ہیں. جیسے چکی میں کیل لگی ہوتی ہے اور چکی اس کے چاروں طرف گھومتی ہے. یہ چکی کی ایکسس ہیں، یہ پیوٹ ہیں. ان کی حیثیت مرکزی حیثیت ہوتی ہے کہ جو معاشرے میں ہوتی. کسی بھی، صرف معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی دفتر، کسی ادارے، کسی انجمن، کسی حکومت، کسی اسکول کالج سے لے کر کے آپ حکومت تک پہنچ جائیے، ہر جگہ آپ اپنے بھی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کسی بھی ادارے میں جائیں وہاں پر چند لوگ ہی آپ کو ملیں گے. بڑی سے بڑی منسٹری ہو، چند ہی لوگ ہوں گے، گنے چنے انگوش شمار 4 یا 5 لوگ جو اس منسٹری کو گھما رہے ہوں گے. باقی افراد ایسے نہیں ہوں گے کہ جو اتنا ہی حصہ لے رہے ہوں جو وہ خواص لے رہے ہیں. خواص ایکسس کا کام کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، انہی کے چاروں طرف، اور یہی معاشرے کے دھارے کو موڑتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں معاشرے کو لے جاتے ہیں. یہ ہر ادارے کی پالیسی یہی بناتے ہیں، ہر ادارے کی اسٹریٹجی یہی بناتے ہیں، ہر ادارے میں ڈیسیجن میکنگ کا کام انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ہر اعتبار سے انفلوئنس یہی رکھتے ہیں. آپ غور سے سوچئے، آپ جس بزنس میں یا جس آفس میں یا جو بھی آپ کی جاب ہے جہاں پر ہوں گے، آپ خود اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچئے، آپ کو بھی ذہن میں آئیں گے کہ آپ کے آفس میں 3 ہی 4 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں یا 6 لوگ ہیں کہ جو پورے آفس کو چلا رہے ہیں. باقی ہو سکتا ہے کام کرنے والوں کی تعداد 50 ہو، لیکن وہ 3 4 یا 5 سارے آفس کو گھما رہے ہیں، سارے بزنس کو چلا رہے ہیں. یہی ہیں خواص. اور ان کے مقابلے میں نے کہا عوام ہے کہ جن کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ جب ان کو آواز دی جاتی ہے، یہ عوام جب کوئی آواز دی جاتی ہے اسی پر دوڑ پڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. ان میں فکر کرنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ 2 طرح کے افراد ہیں. ایکسس والے بھی ہیں کہ جو کیل کا کام کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات. ایک اور صلوات پڑھیے آپ حضرات. ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کربلا میں ان خواص نے یا عوام نے کیا کردار نبھایا. بس پہلے آج خواص کو سمجھنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. خواص کے بھی خود 2 حصے ہوتے ہیں، 2 طرح کے خواص ہوتے ہیں. ایک وہ خواص ہوتے ہیں کہ جو اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، جو مثبت کردار نبھاتے ہیں سماج میں. ایک وہ خواص ہوتے ہیں جو منفی کردار نبھاتے ہیں، برے ہوتے ہیں. مثبت کردار کا ایک مثال مثلا تاریخ اسلام سے چند مثالیں دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ دیکھیے خواص کتنا کام کرتے ہیں. پیغمبر اسلام اعلان رسالت کیا. واقعاً اعلان رسالت کے وقت 2 لوگوں کی اگر مدد شامل حال نہ ہوتی
اور 2 لوگوں کا تحفظ نہ ہوتا تو پیغمبر جو کام کرنا چاہتے تھے انہیں بہت مشکل ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں محال تھا، لیکن مشکل تو بہت ہوتی. نزدیک بے محال جو کہتے ہیں، تقریباً محال بات ہوتی. ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب مولا متقیان کی بات تو بعد میں کہہ رہا ہوں، ایک ان کی زوجہ جناب خدیجہ کبریٰ. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے. یہ 2 لوگ بڑا زبردست تحفظ دیا ہے. انہوں نے، عربوں نے جب آ کر کے پیغمبر کو دھمکانا شروع کیا تھا، بدوؤں نے آ کر کے، قریش نے آ کر کے طرح طرح کی دھمکیاں دیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جواب میں کون تھا کہ جس کی وجہ سے ادھر کے وہ خواص بد ڈرتے تھے؟ ایک جناب ابو طالب کی شخصیت. اور اگر جناب خدیجہ کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو بھی پیغمبر اسلام کے لیے کام مشکل ہو جاتا. میں پیسے کو تو بیچ سے ہٹائے دے رہا ہوں، حوصلہ افزائی صرف کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب بھی ہم جناب خدیجہ کا نام لیتے ہیں آپ لوگ یا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کا پیسہ نہیں. پیسہ بھی اگر ہٹا لیا جائے تو خدیجہ جیسی خاتون تھی کہ جو گھر کے اندر جب پیغمبر لہو لہان ہو کے لوٹتے تھے، جب اتنے پتھر مارے جاتے تھے ہمارے نبی کو کہ پتھروں سے ڈھک جاتے تھے اور پتھر کھا کے نبی گھر پہ آتے تھے، تو وہی خاتون تو تھی کہ جو نبی کا حوصلہ بڑھاتی تھی اور دوسرے دن پھر نبی جا کر کے اعلان رسالت اسی طرح سے کرتے تھے. یہ 2 شخصیتیں زبردست تھیں، یہ خواص سے خوب تھے. ایک اور شخصیت جناب حمزہ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جناب حمزہ کفار کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کے یہ 2 چچا بڑے کام آئے. ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب حمزہ. ان کی وجہ سے کفار ڈرتے بھی تھے، حملہ کرتے ہوئے بھی پیغمبر پر. خود سیدھے پیغمبر پر وہ حملے نہیں ہوئے کہ جو دوسروں پر بلال جیسوں پہ ہوئے. آپ نے دیکھا کہ بلال کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے. پیغمبر کو ایسی اذیت دی گئی نہیں، پیغمبر کو پتھر مارے گئے، لیکن یہ اذیت پیغمبر کو دی گئی ہو یہ کہیں نہیں ملتا ہے. وجہ یہ تھی کہ 2 ایسے چچا تھے کہ جس سے سارے عرب ڈرتے تھے. سارے عربستان میں خوف تھا، ڈر تھا. ایسے خواص، یہ خواص سے خوب ہیں. مثال ان کی میں نے دی. اب خواص سے بد کی طرح مثال دے دوں، جو برے خواص ہیں جن کا منفی رول رہا ہے. منفی رول، بہت بڑا کردار منفی جو نبھایا ہے تاریخ اسلام میں، وہ ابو سفیان نے نبھایا. اس کو تو اہل سنت حضرات بھی مانتے کہ جب تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تو ساری جنگیں جو ہیں انہی کی وجہ سے ہوئی. چاہے بدر ہوئی ہو، چاہے احد ہوئی ہو، چاہے خندق ہوئی ہو، سب کے پیچھے جتنی جنگیں پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں 82 جنگیں لڑی. 82 جنگوں میں سے اکثر جنگوں کے پیچھے یہی ابو سفیان، اور اسی نے سب کو اکسایا، سب کو بھڑکایا. اسی کا پیسہ کام آتا تھا، یہی تو لاتا تھا. اور یہ بھی کب؟ فتح مکہ سن 8 ہجری میں مسلمان ہوا ہے. پیغمبر اپنی زندگی کے تقریباً 20 سال تو گزار چکے تھے. 20 سال تک اس ابو سفیان کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے. سارے فساد کی جڑ تو یہی انسان تھا. یہ خواص بد کی سب سے نمایاں فیگر. لیکن عجیب بات ہے، اچھا دوسرے اور جو خواص بد میں خود اہل سنت پھر قائل ہیں کہ خلیفہ ثانی سن 6 میں مسلمان ہوئے. وہ جو شروع کے پیغمبر کی زندگی کے 6 سال تھے بعثت کے بعد کے، اعلان رسالت کے بعد کے، مصیبت ہو گئی تھی پیغمبر کے لیے. کیونکہ یہ انسان اتنا زیادہ، خود کہتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ اتنا زیادہ جلالی، اتنے زیادہ غسور کہ ہر بات میں تلوار نکالنا، ہر بات میں لڑائی جھگڑا کرنا، ہر بات میں چیخ پکار کرنا. اصحاب رسول ڈرتے تھے اس سے. سن 6 ہجری تک تو اس نے بھی ناک میں دم کر دیا تھا. لیکن جب یہ لوگ کنورٹ ہوئے اس کی ایک بات، داستان الگ ہے. لیکن یہ خواص بد دیکھیں آپ. اور یہی ابو سفیان کہ جس نے اتنی جنگیں لڑیں پیغمبر کے خلاف، یہی خواص کبھی کبھی سارے معاشرے کو لے ڈوبتے بھی ہیں. ایسے ہی خواص بد. کیا کیا اس نے؟
सन 8 हिजरी में इस्लाम कबूल कर लिया। इस 8 हिजरी से पहले 20 साल क्या किया? अपने नाना को बद्र में इसी ने कत्ल करवा दिया। अतबा, शैबा, वलीद, ये जितने सब थे, एक नाना, एक भाई, एक मामू, सब के सब मारे गए, या ससुर, सब मारे गए इसी अबू सुफियान की वजह से। तो क्यों ऐसा हुआ? और जब सब मारे गए, इतने लोग, सोचे आप उन जंगों में, बद्र में, ओहद में, खंदक में मारे गए, और इतने लोगों को लड़ाने के बाद ये खुद आदमी मुसलमान हो गया। सारा झगड़ा इसने करवाया, इतने लोग मारे गए और खुद बाद में मुसलमान हो गया। लेकिन खवास बद मैं कह रहा हूं कि कहां से कहां तारीख को मोड़ देते हैं, तारीख के एक धारे को किधर से किधर ले जाएं कुछ पता नहीं। और बाद में भी आज जो करबला की जिस गम को मनाने के लिए हम बैठते हैं, उसमें भी इसी अबू सुफियान और इसकी नस्ल का बहुत बड़ा रोल है। उसका सगा पोता ही तो था यजीद, बहुत बड़ा रोल है। यही लोग बदलते हैं धारे को। मैं ये बस ये कहना चाह रहा हूं। अब दोनों तरह के अफराद खूब भी हैं, खवास खूब भी हैं और खवास बद भी हैं। एक मिलकर के सलवात पढ़ें। आइए अब ये देखें कि कुरान मजीद इनके बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद ने दोनों तरह के खवास की बात की। कुरान मजीद जाहिर सी बात है खवास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। कुरान मजीद ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ऐसे अफराद के लिए। एक मला, मीम लाम हमज़ा, मला, और दूसरा लफ्ज़ मुतरफ। ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। दोनों मला में दोनों तरह के लोग हैं। यही खवास, मला का मतलब वो लोग के जो सरदार हों, मला का मतलब जो अशराफ में हों, मला का मतलब जो आज की ज़बान में कहूँ चीफ लोग, मला का मतलब चौधरी लोग आज की ज़बान में, मला का मतलब हर कबीले का सरदार, एलीट क्लास, ये मला है। इस मला को दोनों तरह से मैं बता रहा हूँ कि कुरान ने दोनों तरह से इस्तेमाल किया। देखिए पैगंबरों की ज़िंदगी में इन खवास का क्या किरदार रहा। कुरान तो उसी की बात कर रहा है ना। अपने नबी के बारे में तो चंद आयात, पुराने नबियों के बारे में भी, साबिका अंबिया के बारे में भी खवास का बड़ा रोल रहा है उनकी ज़िंदगी में भी। पहली मसलन आयत आप देखिएगा जा करके, सूरह आराफ की 70 आयतें लगातार लगभग इन्हीं खवास के ऊपर ही है सारा। हर नबी का एक के बाद एक अल्लाह जिक्र करता है कुरान में इन्हीं 70 आयतों में, और हर एक के बारे में यह कहता है कि इन खवास ने इसको बड़ा, आज की ज़बान में कहूँ तो हार्ड टाइम दिया। इन्हीं खवास ने इनको बहुत परेशान किया। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, पहले नबी नूह का तज़किरा, हमने नूह को भेजा उनकी कौम की जानिब। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को भेजा उनकी कौम की तरफ। क्या कहा नूह ने आकर? वक़ाला, अजीब बात यह है कि हर नबी का कौल सेम है इन तमाम आयात में। 70 के 70 आयतें हैं और कम से कम 6 या 7 अंबिया का तज़किरा है। हर नबी का कौल एग्जैक्टली सेम है। क्या कहा? काला या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ए मेरी कौम वालों, जनाब नूह कह रहे हैं, ए मेरी कौम वालों, अल्लाह की इबादत करो और तुम्हारा उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये जनाब नूह की। लेकिन इसके जवाब में क्या कहा? अब यहां पर मला का लफ्ज आया जो मैं बताना चाह रहा हूं। कालल मलअ मिन कौमिही, और जब नूह ने यह पैगाम पहुंचाया अल्लाह का, तो फौरन उनकी कौम के मला ने, वो खवास ने, खवास बद ने क्या कहा? जवाब में कहा, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, ए नूह हम तो आपको खुली हुई गुमराही में देख रहे हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम नबी पर गुमराही का इन्हीं मला ने, इन्हीं खवास ने लगाया। ये जनाब नूह की बात है। इसके बाद व इला आदिन अखाहुम हूदन, और हमने फिर कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। यानी कौम आद में से एक आदमी जिनका नाम हूद था, जो नबी थे, उनको भेजा अपना पैगाम दे करके। अल्लाह कह रहा अपना पैगाम दे के हमने उनके पास भेजा। उन्होंने आके क्या कहा? या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए मेरी कौम वालों, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बात वही फिर से कही। अब की देखिए कौम ने क्या जवाब दिया।
अब की जवाब दिया, इन्ना लनराका फी सफाहा, ए हूद हम आपको खुली हुई हिमाकत में देख रहे हैं। पहला इल्ज़ाम यह था नबी पर कि हम आपको गुमराही में देख रहे हैं, अब की कह रहे हैं कि हम आपको हिमाकत में पा रहे हैं, यानी आप हिमाकत की बेहुदा बातें कर रहे हैं, अहमकाना बातें कर रहे हैं। उसके बाद के तो पैगंबरों की जब बात आती है, जनाब सालेह हों, जनाब लूत हों, जनाब शुआयब हों, जनाब मूसा हों, सब का तस्करा इन्हीं आयात में 70 आयतें लगातार। और इन आयात में जब भी किसी नबी का तस्करा आया, 2 नबियों के लिए तो कह दिया कौम ने हम आपको निकाल देंगे इस करिए से, इस बस्ती से आपको निकाल के बाहर कर देंगे, जिला वतन कर देंगे अगर ये बात कही कि तुम अल्लाह की परस्तिश करो, तुम अल्लाह की इबादत करो। तो ये खवास वो हैं कि जो अंबिया के सबसे ज्यादा मुखालिफ थे। यही वो लोग हैं जो उधर की पार्टी के गिने हुए, गिने चुने बड़े नामवर जो हस्तियां थीं, उन्होंने मुखालिफत की और कहा हम आपको निकाल देंगे। जनाब मूसा के वाक़े तक तो आते आते लिखा हुआ है कि फिरऔन को उसके मला ने, फिर यहां पर मला का लफ्ज, सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा, और हमने इन तमाम नबियों के बाद मूसा को भेजा। कहां भेजा? इला फिरऔन व मलइही, फिरौन के पास और उसके मला के पास, उसके सरदारों के पास, उसके वजीरों के पास, उसके आसपास बैठने वालों के पास, उसके बज़्म में मौजूद होने वालों के पास। क्या कहा फिर उन्होंने आकर? फिरौन से पहले ये बोले थे, हाँ कुरान जाके देखिएगा, फिरौन से पहले ये बोले कि मूसा सबसे बड़े जादूगर हैं। यानी ये इल्जाम लगाने वाला सबसे पहले फिरौन नहीं था, ये मला थे, ये खवास थे। और फिर भड़काया भी फिरौन को इन्होंने ही। और कुरान कह रहा है कि इन्हीं मला ने फिरौन से कहा कि क्या तुम इनको, यानी मूसा को और उनके साथियों को इस जमीन पर फसाद करने के लिए छोड़ दोगे? और इसलिए छोड़ दोगे कि ये तुम्हारा नाम लेना बंद कर दें लोग, और तुमको रब कहना छोड़ दें, और तुम्हारे अल्लाह को मानना छोड़ दें, इसलिए छोड़ दोगे? भड़काया, उकसाया। इस भड़काने पर अगला ही जुमला फिरौन का ये था, नहीं छोड़ूंगा नहीं, सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, छोड़ूंगा नहीं, इन सब को कत्ल कर डालूंगा, इनके जितने भी मर्द होंगे उन्हें कत्ल कर दूंगा, सिर्फ औरतों को जिंदा छोड़ूंगा। इसका मतलब मला ने बहुत बड़ा रोल तारीख़ इंसानियत में निभाया है। अगर ये इतना ज़बरदस्त रोल है कि जो मला निभाते चले आए, तो हमें देखना पड़ेगा कि करबला में इनका क्या रोल रहा। और आप अगर इससे आगे, मैं कह रहा था कि तो मला यानी खवास, और खवास से बद की अभी मिसाल दे रहा था कि हर नबी के मुखालिफ यही अफराद थे। लेकिन अब अच्छे मला की भी कुरान से ही मिसाल दे दूं। 2 जगह पर कुरान ने अच्छे लोगों के सिलसिले में मला का लफ्ज इस्तेमाल किया। कहां पर? एक किस्सा यूसुफ में, सूरह यूसुफ में, जब बादशाह ने ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर उसकी समझ में नहीं आई, तो वहां पर कुरान मजीद कह रहा है बादशाह मिस्र ने अपने वजीरों से क्या कहा? क़ाला या अय्युहल मलाओ, कहा कि ए मला लोग, ए मेरे सरदारों, अफ्तूनी फी रोया इन कुंतुम फी रोया तअबरून, मुझे मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ जरा, अगर तुम्हें ताबीर करनी आती है तो। यानी अपने सरदारों से, अपने वजीरों से, कि जिनको कुरान मला कह रहा है, बादशाह मिस्र ने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। और उन्होंने, उनमें से एक था, आपको मालूम है किस्सा, मैं दोहराऊंगा नहीं, कि उनमें से एक था कि जिसने बताया कि हाँ याद आया कि एक हमारा साथी था जो कैद खाने में, जब हम कैद थे वो भी कैद था, और वो बहुत अच्छी ख्वाब की ताबीर बताता था, और इस तरह से यूसुफ आज़ाद हुए, पूरी लंबी दास्तान है। बहरहाल ये अच्छे मला थे। और दूसरे मला जहां पर अच्छे थे वो जनाब बिल्कीस के मला। सुलेमान और बिल्कीस का किस्सा, जब जनाब सुलेमान ने खत लिखा और बिल्कीस तक पहुंचा, और बिल्कीस ने फिर मशवरा किया, किससे किया? अपने उन्हीं मला से। क़ालत या अय्युहल मलाओ,
کہا بلقیس نے کہ اے ملا لوگ، اے میرے خواص لوگ، اے میرے سرداروں، اے میرے وزیروں، افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، سلیمان کے اس خط کا جواب کیا لکھوں، کس طرح سے جواب دوں، جنگ کرنے جاؤں یا کوئی لکھا ہوا تحریری جواب دوں، یا پھر جو سلیمان کہہ رہے ہیں اسے تسلیم کر لوں۔ اور یہاں پر انہوں نے اچھی رائے دی، یہاں پر اچھی رائے دی۔ تو اس طرح سے ملا بھی اچھے اور برے ہیں قرآن کی نگاہ میں بھی۔ ایک اور لفظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دھیرے دھیرے اپنی آخری منزل پہ آتا ہوں۔ جو دوسرا لفظ قرآن مجید نے ایسے خواص کے لیے استعمال کیا ہے، میں نے بتایا کہ خواص اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، لیکن یہ جو دوسرا لفظ ہے مترف کا، یہ صرف برے لوگوں کے لیے۔ مترف کا مطلب بھی پیسے روپے والے لوگ، ناز و نعم میں پلنے والے لوگ، دولت، طاقت، حکومت، یہ سب ان کے پاس رہتی ہے۔ اگر حکومت چلی بھی جائے تو اتنی دولت، اتنا اثر رسوخ، یہ ہمیشہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، نرم بستروں پہ سوتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، حریر اور دیبا کے پردے ان کے ہاں لگائے جاتے ہیں۔ دولت کی اگر آج کی زبان میں کہوں تو ریلم پیل جن کے ہاں ہوتی ہے، ہو پیسہ ہی پیسہ۔ یہ ہے مترف۔ ان مترف کا رول بھی تاریخ میں ہمیشہ بڑا خطرناک رہا ہے۔ کیا خطرناک رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نے، اللہ کہہ رہا ہے، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پہلے، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے مترف لوگوں نے، کسی بھی قریے میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس شہر کے مترف لوگوں نے، وہی پیسے والے لوگوں نے، ایلیٹ کلاس نے، الا قالوا مترفوها، ایلیٹ کلاس نے ہمیشہ یہی کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، اے نبیوں جو بھی تم میسج لائے ہو، جو بھی پیغام لائے ہو، ہم اسے نہیں ماننے والے۔ ابھی سنا بھی نہیں پیغام اور ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم اسے نہیں مانتے، ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور جواب میں جب پیغمبر کہتے تھے، تمام انبیاء کہتے تھے کہ کیوں نہیں مانتے، تو ایک ہی جواب دیتے تھے۔ دیکھیے اپنی برتری کو، اپنی فضیلت کو کیسے ظاہر کرتے تھے۔ کہتے تھے نحنو اکثر اموالا و اولادا وما نحنو بمعذبین۔ قرآن مجید ان کے قول کو نقل کر رہا ہے۔ یہ مترف لوگ پیغمبروں سے جواب میں کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، خوب اولاد ہے، اور ہرگز ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب ہونا ہوتا تو اسی دنیا میں عذاب ہوتا، فرسٹ کلاس اچھی بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ یہودیوں کے بھی اتفاق سے یہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہی نظریہ ہے۔ یہودی حضرات قیامت کو نہیں مانتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ نہ ان کے ہاں جنت کا تصور ہے، نہ جہنم کا تصور ہے۔ تو جب قیامت نہ رہ جائے، روز حساب نہ رہ جائے، سزا و جزا نہ رہ جائے، انعام و سزا نہ رہ جائے، کوئی تصور ختم ہو جائے، تو پھر اب کوئی مقصد زندگی کا کیا رہ جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسی زندگی میں، یہی زندگی جنت ہے، یہی زندگی دوزخ ہے۔ جس کی زندگی اس دنیا میں اچھی گزر رہی ہے، اس کا مطلب اس کے اعمال اچھے ہیں، اور جس کی زندگی بری گزر رہی ہے، اس کے اعمال برے ہیں۔ اور اس طریقے سے بہرحال وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی مترف لوگ تھے کہ جو پیغمبروں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، اولاد بھی خوب ہے، افراد بھی خوب ہیں، اور ہمیں عذاب ہونا ہوتا تو یہی عذاب ہوتا ہے، دیکھو اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے۔ نبیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے تم ہی پھٹے حال ہو، تمہارے کپڑے پھٹے ہیں، تمہیں 2 وقت کھانا اور روزی نہیں مل پاتی، ہمارے پاس دیکھو طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ ہمیشہ یہ مترف لوگ ہی انکار اسلام کرتے تھے۔ بس یہ اس لیے ساری تمہید بنائی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں کام آئے گی۔ سارا خشک موضوع یہاں تک جو تھا وہ ختم ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے۔ مگر یہی لوگ کہ جو مترف ہوتے ہیں، جو برے ملا ہوتے ہیں، جو برے خواص ہوتے ہیں،
इंसानियत के लिए एक बड़ा रोड़ा बन जाते हैं, एक बड़ी रुकावट बनते हैं। इंसानियत और पैगाम रिसालत, पैगाम हक़ को आगे नहीं बढ़ने देते। आप ज़रा समय, अब मजलिस के टोन को बदल रहा हूँ, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। तमहीद मैंने ख़त्म की, आपको एक सवाल आपके जहन में बस डालना चाहता हूँ। खुद सोचिएगा किसी वक्त जिस रसूल और रसूल के घर वालों ने मदीने में 60 साल गुजारे थे, 60 साल गुजारे थे। हिजरत के बाद से नबी यहीं थे, मौलाए मुत्तकियान यहीं थे, शहजादी यहीं थी, शादी इन दोनों की यहीं हुई। इमाम हसन इमाम हुसैन की विलादत, जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम की विलादत मदीने में हुई। सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन और इमाम हसन और इमाम हुसैन की तो मदीने में गुजरी। 60 साल के बाद हुसैन जा रहे हैं मदीने से। कितने लोगों को साथ होना चाहिए था, कितने लोग नाम लेवा होने चाहिए थे, कितने लोग इमाम के मददगार होने चाहिए थे, कितने लोग वफादार होने चाहिए। आप किसी बस्ती में जाकर 60 साल तक रहिए, चंद आदमी तो होंगे भाई आपके भी मानने वाले, चाहने वाले। खुदा न करे कोई बुरा वक्त पड़े तो वो आपकी मुहाफ़िज़त के लिए, आपको बचाने के लिए आ जाएंगे। इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बुरा वक्त है, हुसैन जा रहे हैं मदीने से, बहुत से लोगों को आना चाहिए था। कहाँ हैं वो लोग? कितने लोग आए मदीने से? कितने लोग हुसैन के साथ गए करबला तक, बल्कि मक्के तक पहले कहूँ, और फिर मक्के में कितने लोग मिले जो करबला तक गए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 125 दिन, 125 दिन थे मक्के में। रोज़ाना तकरीर करते थे, रोज़ाना लोगों से कहते थे दीन खुदा पर बुरा वक्त पड़ा है। रोज़ाना ये कहते थे कि देखो मारूफ पर अमल नहीं हो रहा है और मुनकर से रोका नहीं जा रहा। रोज़ाना तकरीर, रोज़ाना अपने को पहचानवाना। कौन नहीं जानता था मक्के में? कौन नहीं जानता था कि जो नाम रसूल लेता और हुसैन को ना जानता हो? लेकिन इस भरे मक्के से कितने लोग आए इमाम के साथ? ये खवास का किरदार नहीं दिखता आपको? क्या किया इन्होंने? ताज्जुब होता है कि जिस उम्मत में नबी हो, देखा नहीं आपने जब यजीद के दरबार में काफिला गया, कारवां गया असीरों का, तो वहां पर जाने के बाद वो जो ईसाई बैठा हुआ था उसने क्या सवाल किया था? ये कौन लोग हैं? यही तो जवाब मिला था कि ये हमारे रसूल के नवासे के घर वाले हैं, ये रसूल के घर वाले हैं। तो उसने पलट के क्या कहा था? सुभान अल्लाह, तुम अपने रसूल के घर वालों को ऐसे असीर बना के फिर आते हो। हमारे यहाँ ये ईसा के खच्चर का अभी एक निशानी बाकी है बस उसकी, तो हम उसे सजा के रखते हैं। हर आदमी उसे चूमता है, उसे बेहतरीन जगह पर हमारी इबादत गाह में रखा जाता है। ये रोम का था वो आदमी। रोम उस वक्त ईसाइयत का मरकज था। वहां ईसाइयत तो ये कह रही है, ईसाई तो ये कह रहे हैं, यहाँ मुसलमान कहाँ हैं? यही खवास होते हैं कि जो बहुत बड़ा तारीख़ में रोल अदा करते हैं। ये अवाम होते हैं कि जो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि खवास और अवाम के बारे में ज़्यादा रोशनी डालें, और उसके बाद ये आपसे गुजारिश करें कि आप तय कीजिए कि आपको किस गिरोह में होना है, किस ग्रुप में होना है। ये ना सोचिए कि अब करबला गुजर गई तो गुजर गई। नहीं, आप भी तो एक किसी इमाम के इंतजार में हैं। अब एक बार फिर करबला दोहरानी है। अब फिर एक इमाम आएगा जो आपसे कहेगा हल मिन नासरिन यंसुरना। अब वो इमाम भी आपको पुकारेगा। जरूरत हमें जानने की है कि उस वक्त समझने की है, एस्टिमेट करने की है, असेसमेंट करने की है कि हम किस गिरोह में होंगे, हमारा क्या हाल होगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम सोचें इस बारे में। करबला एक दास्तान नहीं, एक कहानी नहीं है। शायर ने भी बहुत अच्छा एक शेर कहा, फर्श शब्बीर से किरदार बनाकर उठो,
फर्श शब्बीर से किरदार बनाकर उठो, जिक्र शब्बीर न दोहराओ कहानी की तरह। ये कहानियां सुनने नहीं आते हैं हम लोग, ये कोई रस्म अदा नहीं हो रही है, ये कोई चर्च में पढ़ा जाने वाला कोई सॉन्ग या राइम नहीं है। ये वो जगह है कि जहां से बताया जाता है कि अहले बैत ऐसे थे, अहले बैत के चाहने वाले ऐसे थे और मुखालिफ भी ऐसे थे। जानो और सबक लो। सारा कुरान मजीद तारीख किस्सा सुनाने के लिए नहीं आया है, दास्तान गोई नहीं है। कुरान मजीद कह रहा है इससे इबरत हासिल करो, इससे सबक लो, इससे दर्स लो। बस अजीजों, जरूरत है कि करबला को एक दूसरे एंगल से देखा जाए, समझा जाए। कोई एक दिन में नहीं यजीद बना था, एक दिन में इब्न ज़ियाद नहीं बना था। इसी इब्न ज़ियाद के बाप को हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना गवर्नर बनाया था। मजाक लोग थोड़े ना थे ये। क्या हुआ? यही शिमर के जो शब आशूर आ रहा है और आकर के अबुल फजल अब्बास को अमान दे रहा है, कह रहा है हमारी तरफ से ये पेशकश है कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हमारा आपका कबीला एक, आप हमारी तरफ आ जाइए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आप हमारी तरफ आ जाइए। यही शिमर आया था। क्यों ऐसे कि जो एक आदमी को तो अमान देने को तैयार है, एक भाई को अमान दे रहा है और दूसरे को कह रहा है कि तुझे आखिरी वक्त में भी जब इमाम मांग रहे पानी। इसी शिमर से कितना सख्त दिल था वाकई इसका कि जवाब में कह रहा है कि हुसैन तुम्हारी प्यास पानी से नहीं नेज़ों से बुझाई जाएगी। ये आखिर शिमर कैसे ऐसा बना? क्या हुआ? आइंदा मजलिसों में इस शिमर के बारे में भी बात करूंगा इंशाअल्लाह। हमारे लिए सब सबक है हाँ, लेकिन जानने की ज़रूरत है कहाँ से इंसान इतना ज़्यादा शकीउल क़ल्ब, सख्त जान बन सकता है। कैसे वो लोग थे कि जिनके सामने एक बच्चे के लिए पानी मांगा जा रहा था और वो नहीं देने को तैयार थे। आखिर इंसान तो थे या नहीं थे? छोड़ दीजिए उनकी फ़िक्र क्या थी, हुसैन की फ़िक्र क्या थी, हुसैन का दीन क्या था, उनका दीन क्या था, सब कुछ छोड़ दिए। एक आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती। वो इंसानियत क्यों मर गई? क्या हुआ ऐसा? बस अजीज़ों, ऐसे अय्याम है वाक़ईन, क्या बताएं। अहले बैत एक ऐसे कैद खाने में, इंसानियत देखिए कैसे मर गई इनके दिलों में, दुश्मनों के दिलों में, कि अहले बैत एक ऐसे कैद खाने में रखे गए कि जिस पर सक़्फ़ ही नहीं थी, छत ही नहीं थी। दिन की धूप और रात की ओस उनका मुक़द्दर होती थी। रवायत में लिखा है इतनी धूप पड़ी थी, सैदानियों पर, बच्चों पर, बहुत से छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे 5वें इमाम भी थे उनके दरमियान। इतनी धूप पड़ी थी, सिर्फ दिन की धूप की बात है कि खाल ने गोश्त छोड़ दिया था। करबला में अजीजों, हर शहीद की एक मुसीबत है जिसमें वो मुनफरिद है दूसरों से। हर शहीद, हर इंसान जो हुसैनी लश्कर में था, उसकी हर एक की मुसीबत ऐसी जो मुनफरिद है। मसलन आपने सुना है कि जनाब अबुल फजल अब्बास की एक मुसीबत मुनफरिद जो किसी पर नहीं पड़ी। वो मुश्किल क्या थी? वो मुश्किल ये थी कि जिस वक्त घोड़े से गिर रहे थे, हर शहीद गिरता था तो अपने बाजुओं से, अपने हाथों से सहारा देता था जमीन पर, फिर गिरता था। अबुल फजल अब्बास जिस वक्त घोड़े से गिरे और अजीब अंदाज में गिरे, जिस शकी ने मारा था वो सर पे गुर्ज मारा था और पुश्त से मारा था। हजरत घोड़े से गिरे तो बाजू भी नहीं थे कि जिनका सहारा ले। एक और मसलन मुश्किल जनाब कासिम की थी, अजब मुनफरिद मुश्किल। इसमें मुनफरिद हैं,
ہر شجاع جو لڑنے گیا، ہر مجاہد جو لڑنے گیا، وہ زرہ پہن کے جاتا تھا. لیکن اکیلے قاسم کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ بچہ اتنا کم سن تھا کہ حسین کے پاس اس ناپ کی زرہ ہی نہیں تھی. عربوں میں اتنی بڑی زرہ بنتی نہیں تھی. یعنی عرب بھی اتنے چھوٹے بچے میدان جنگ میں جاتے ہی نہیں تھے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہی قاسم تمام شہداء کے درمیان اکیلا شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال کر دیا گیا. ارے جو زرہ نہیں پہن کے گیا اسی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑنے لگے اور زندہ ہوتے ہوئے دوڑنے لگے. علی اصغر کی بھی اپنی ایک منفرد مشکل. زبان بظاہر زبان نہیں، ابھی بولنا نہیں شروع کیا اس بچے نے. ہر شہید، ہر مجاہد آتا تھا حسین سے کہتا تھا آقا مجھے اجازت دیجئے. علی اصغر کیسے کہے؟ وہ بچہ ہے، وہ کمسن ہے، وہ شیرخوار ہے. آخر کہہ دی بات اس نے، بچے نے اپنی بات پہنچا دی امام تک. لیکن یہ ایک مشکل تھی کہ جس کی وجہ سے علی اصغر غالباً آخری شہید اسی لیے ہوئے کہ کیسے کہتے. انتظار کیا کہ جب باپ حل من ناصر ینصرنا کہے گا تب میں اپنے کو جھولے سے گراؤں گا تاکہ تمام لوگ سمجھیں کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. ہاں ہر ایک کی ایک مشکل تھی. امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کسی نے آپ کی سب سے بڑی مشکل؟ آپ نے جملہ سنا الشام الشام الشام. اے آقا پورا روز عاشور گزرا، آپ کے گھر والے شہید ہوتے رہے. ارے جس وقت عصر عاشور آیا اور حسین شہید ہوئے اور کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، کیا وہ سب سے مشکل وقت نہیں تھا؟ کیا جس وقت 11 محرم کو قافلہ شہداء کے لاشے کے پاس سے گزر رہا تھا، کیا سب سے مشکل وقت نہیں تھا؟ جب آپ نے اپنے شہداء کو، اپنے باپ کے لاشے کو بغیر گور و کفن کے دیکھا تھا تو کیا مشکل وقت نہیں تھا؟ کہا میرے ذاکر تجھے کیا معلوم ماں بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا شام الشام الشام. اور عزیزو لکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے سمجھا یہی کہ ان تمام مشکلات میں جناب زینب کی بھی ایک مشکل تھی جو شاید سب سے بڑی مشکل تھی. وہ کون سی مشکل؟ آئیے پوچھیں شہزادی سے. روایت میں تو نہیں ہے لیکن شاید جواب دیں کہ میرے ذاکر تجھے کیا پتا کہ جس وقت قید خانہ شام میں شام کا وقت ہوتا تھا اور جب میری چھوٹی سی ننھی سی بھتیجی زندان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پرندوں کو واپس اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی تھی اور مجھ سے سوال کرتی تھی اے پھوپھی اماں یہ آخر پرندے کہاں جا رہے ہیں، میں سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی تھی کہ جب میں اسے جواب دیتی تھی اے میری لاڈلی یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور بچی پلٹ کے پوچھتی تھی آخر ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے. سب سے بڑی مشکل زینب کی یہ تھی کہ بچی کو کیسے جواب دیں اور کیا جواب دیں. ہاں عزیزو ایسی ہی ایک شام ہے کہ جب سکینہ پرندوں کو دیکھ چکی، رات کی تاریکی ابھی چھائی ہے کہ سکینہ کی آنکھ سرے شام لگ گئی. تمام قیدی بیٹھے ہوئے ہیں قید خانے میں. ایک بار بچی کی آنکھ کھلی، خواب میں کیا دیکھا پتا نہیں. ہاں آنکھ کھلی تو اب کہنا شروع کیا میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے.
قیدیوں نے جواب دیا اے سکینہ کیسی بات کرتی ہو، ارے تم ہی تو شام غریب ہو، اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی، کیا یہ نہیں دیکھا تھا کہ بابا کربلا میں مارے گئے؟ ہر بیوی نے یہی جواب دیا۔ جواب میں بچی کہتی ہے نہیں نہیں، میرا بابا ابھی یہی تھا، ابھی یہی تھا، مجھے لینے آیا تھا۔ ہاں عزیزو، قیدیوں نے سمجھ لیا کہ بچی نے خواب میں باپ کو دیکھا ہے، اور اب بچی نے کچھ اس طرح سے رونا شروع کیا کہ ہر قیدی آج چیخ چیخ کے رونے لگا۔ اتنا کورام بپا ہوا کہ آواز یزید کے محل تک پہنچی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، یہ آج قیدی اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ سپاہیوں نے بتایا تمام قیدیوں کے درمیان حسین کی ایک کم سن بچی ہے جس نے شاید خواب میں باپ کو دیکھا ہے، اس لیے بے تحاشا رو رہی ہے۔ حکم دیا یزید نے لے جاؤ حسین کے سر کو اس بچی کے پاس۔ بس عزیزو غضب ہو گیا۔ ہاں کیسے سر لایا گیا؟ ایک خان میں ایک تشت میں سر کو رکھا گیا، اوپر سے روپوش ڈالا گیا، لے کر کے سر سپاہی آئے۔ ہاں قیدیوں کو چونکہ کھانا اور پانی کم ملتا تھا، ہر وقت بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، سب غالباً یہی سمجھے کہ کھانا اور پانی آ گیا، لے کر کے سپاہی آیا، اور اب روپوش کو جیسے ہی بچی کے سامنے ہٹایا، باپ کا کٹا سر تشت میں رکھا ہوا دیکھا۔ بچی برداشت نہیں کر سکی، فوراً باپ کے سر کو اٹھایا اور اب چومنا شروع کیا، اور ایک طویل مرثیہ پڑا۔ کیا کہتی جاتی ہے؟ اے بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے رنگین کیا؟ اے بابا آپ کی شہرک کو کس نے کاٹا؟ اے بابا مجھے کم سنی میں یتیم کس نے کیا؟ اے بابا میری خبر کون لے گا؟ یہ سب کہتے کہتے اب روایت میں لکھا ہے کہ کبھی بچی سر کو اپنی داہنی جانب رکھتی تھی، کبھی بائیں جانب رکھتی تھی، کبھی ادھر سے اٹھا کے چومتی تھی، کبھی ادھر سے اٹھا کے چومتی تھی۔ آخر میں بچی نے باپ کے سر کو آغوش میں لیا اور اپنے لبوں کو باپ کے لبوں پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد بچی خاموش ہو گئی، سر گویا ہوا، سر کی آواز سب نے سنی، آواز آئی ہاں میری لاڈلی اب تو مجھ سے بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اے سکینہ اب چلی آ، اے میری بیٹی اب میرے پاس آ جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔ یا حسین، یا حسین۔